الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے، جس میں آپ کی ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں کا حل صرف اور صرف ہمارے چینل روحانی وظائف میں موجود ہے، اور اس میں قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کو مختلف قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روحانی وظائف چینل پر اتنا خاص کرم فرمایا ہے کہ آج روحانی وظائف چینل صرف آپ کی وجہ سے اس جگہ پر پہنچا ہے کہ آپ ہمارے وظائف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آپ کے لیے مختلف وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آپ کے ساتھ اس کوشش میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ جمعرات کے دن جو کوئی 2 نوافل پڑھ کر، کوئی سے بھی 2 نوافل پڑھ کر اس کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ، کبھی تو صرف رغ زیبا کی جھلک دکھا کر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں یوں زیارت کی کہ آپ کے گرد فقراء کی ایک جماعت ہے۔ اچانک آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک کے ہاتھ میں تشت اور دوسرے کے ہاتھ میں بھی تشت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشت رکھ دیا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فقراء نے بھی ہاتھ دھو لیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، 8 ربیع الاول شریف جمعرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں حدیث پاک کے بارے میں آپ اپنی ایک تعلیف جسے میں شروع کر چکا تھا کا ذکر کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت عطا فرمائے تو اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سناؤ اے شیخ الحدیث۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بشارت میرے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا تو آپ نے فرمایا، اے عمر میرے قریب آؤ۔ میں اتنا قریب ہوا کہ آپ سے مصافحہ کر لیتا، اتنے میں آپ کے ارد گرد 2 ادھیڑ عمر آدمی آ کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب میری امت کا معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو اپنی حکومت کے دوران ایسا معاملہ کرنا جیسا ان دونوں نے اپنی خلافت میں کیا۔ میں نے عرض کی، یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا، یہ ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں زیارت فرما لیں تو اس کو کیسی کیسی بشارتیں عطا فرماتے ہیں۔ ملک روم میں جب وبا پھیلی تو کسی نیک شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور لوگوں پر آنے والی مصیبت کا تذکرہ کر کے مدد چاہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3360 مرتبہ سورہ نوح کی تلاوت کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وبا سے نجات کا سوال کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنی غم خواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجاوری کی اور آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اپنے نیک گناہوں سے توبہ کی۔ 7 دن یہ عمل جاری رہا اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ وبا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج جمعرات کے صدقے میں
ہر عاشقان رسول تمام روحانی وظائف کے پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مشرف فرما دے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سا نواز دے گا۔ یہ وظیفہ میں نے اس وقت کیا جب مجھے اچانک ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میری ایک بہن کہتی ہیں کہ مجھے اچانک سے 2 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی، اور ایسے کہ میرے والد بہت زیادہ بیمار تھے اور بالکل آخری سٹیج پر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر انہیں پیسوں کا بندوبست نہ کیا گیا تو ان کا علاج بھی شروع نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن میں نے صرف ایک تسبیح پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا نوازا کہ 2 لاکھ کو میں بھول گئی، بلکہ اللہ پاک نے تو میری جھولیاں ہی بھر دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل، صرف ایک تسبیح، وہ تسبیح کون سی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ آج جمعرات کے دن آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے ایک تسبیح کو صرف آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک کے کرم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ اپنے جس خاص مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ پورا ہوگا۔ اب چونکہ جمعۃ المبارک، جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کے دن 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور 11ویں شریف کا بہت بڑا پیمانے پر اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ لنگر شریف بنایا جائے گا اور مختلف دعائیں وغیرہ کروائی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں میں سے جن بہن بھائیوں نے حصہ لینا ہے دعا میں، وہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ اگر زیادہ سے زیادہ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو اللہ تعالی آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کر دے۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے دعا ہے، یا باری تعالی جمعرات کے صدقے میں میری ان بھائیوں کو جو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے ترس رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے طواف کو ترس رہے ہیں، جو تیرے در کی حاضری چاہتے ہیں، جو گنبد خضرا روضہ رسول کی حاضری چاہتے ہیں، میرے مولا ان کی اسی سال میں حاجت قبول فرما لے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔